تو اس نشست میں انبیاء اور نبوت کے متعلقہ چند عقائد آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک ان تمام انبیاء پر اجمالاً ایمان لانا ضروری ہے، اور نبی الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر تفصیلاً ایمان لانا ضروری ہے۔ پہلے انبیاء پر اجمالی ایمان بھی کافی ہے، لیکن نبی الانبیاء پر اجمالاً نہیں تفصیلاً ایمان لانا ضروری ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور دیگر انبیاء میں ایک فرق یہ ہے کہ پہلے انبیاء فقط نبی تھے، ان کی شان نبوت کی سی تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نبی بھی ہیں اور نبی الانبیاء بھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک یہ حضرات سارے کے سارے نبی تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نبی بھی ہیں، نبی الانبیاء بھی ہیں۔ نبی میں اور نبی الانبیاء میں کیا فرق ہے؟ کئی فرق ہیں، میں چند فرق ذکر کرتا ہوں۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کا دائرہ نبوت محدود ہوتا ہے، اور نبی الانبیاء کا دائرہ نبوت محدود نہیں، لامحدود ہے۔ پہلے انبیاء کا دائرہ وہ دائرہ نبوت محدود تھا، کوئی نبی ایک قوم کا نبی، ایک علاقے کا نبی، ایک بستی کا نبی، ایک شہر اور ایک ملک کا نبی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت، آپ کی نبوت کسی خاص قوم کے لیے نہیں، خاص علاقے کے لیے نہیں، خاص شہر کے لیے نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت لامحدود ہے، آپ کی نبوت لا زمان ہے، لا مکان ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت ہی نبوت ہے۔ اس لیے آپ کی نبوت لا مکان بھی ہے، لا زمان بھی ہے۔ جس طرح کائنات کا کوئی ذرہ اللہ کی ربوبیت سے باہر نہیں ہے، اسی طرح کائنات کا کوئی ذرہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور ختم نبوت سے باہر نہیں ہے۔ تو پہلے انبیاء میں اور آپ میں ایک فرق یہ ہے کہ ان کا دائرہ نبوت محدود، آپ کا دائرہ نبوت لامحدود۔ اسی طرح پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت وہ نبوت عطائی ہے، اور آپ کی نبوت ذاتی ہے۔ عطائی اور ذاتی کیا؟ جس طرح ایک روشنی سورج کی ہے، ایک روشنی چاند اور ستاروں کی ہے۔ چاند اور ستاروں کی روشنی یہ عطائی ہے، یہ انہوں نے سورج سے لی ہے، اور سورج کی روشنی عطائی نہیں، سورج کی روشنی ذاتی ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک ان تمام انبیاء کی نبوت عطائی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے مستفاد ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا صدقہ ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت ذاتی ہے کہ نبوت چلی بھی آپ سے ہے اور نبوت ختم بھی آپ پہ ہوئی ہے۔ نبوت کی ابتدا بھی آپ پر ہے، آپ سے ہے، اور نبوت کی انتہا بھی آپ پر ہے۔ اور اسی طرح نبی اور نبی الانبیاء میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ پہلے جو انبیاء تھے، نبی تھے، وہ نبی تھے امت کے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نبی ہیں، آپ نبی ہیں نبیوں کے، یا یوں کہہ دیں کہ ان کے پاس امامت تھی، امت کی امامت امت ان کے پاس تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جہاں امامت امت ہے وہاں امامت نبوت بھی ہے۔ تو ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی، باقی انبیاء کو نبی ماننا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الانبیاء ماننا یہ ضروری ہے۔